بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ اصالِ ثواب کے معاملے میں میرا بالکل کیٹاگوریکل ایک اوپینین ہے۔ لاکھوں لوگوں نے یوٹیوب پہ میری ویڈیو دیکھی ہے، مسئلہ نمبر 74۔ آپ اصالِ ثواب لکھیں یوٹیوب پہ، ٹاپ آف لسٹ میری وہ ویڈیو کھل جائے گی، اس میں میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں۔ 11ویں ہو، میلاد ہو، محرم کی نیاز ہو، یا آپ کی یہ رجب کے کنڈے ہوں، ان ساروں کے بارے میں کہ یہ سب کی سب ایکٹیویٹیز دین میں خود سے داخل کی گئی ہیں۔ ہم ان کو کفر و شرک والا معاملہ نہیں کہتے، لیکن بدعات تو ہیں۔ اب رہ گیا مسئلہ کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو کھانا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ کہ کھانے کو حرام کہنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کی حرمت ثابت کریں۔ اس میں دو طریقے ہیں، یا تو وہ چیز جو پکائی جا رہی ہے وہ حرام ہو، کو خنزیر بنا دیتا ہے تو حرام ہے، یا چیز تو پاک تھی لیکن اس کے ذبح کے وقت زبر کے ساتھ غیر اللہ کا نام لیا گیا تو وہ پھر بھی حرام ہو جائے گی۔ تیسرا مسئلہ ہے تقرب والا۔ تقرب میں اب دو طرح کے آپشن ہیں۔ ایک تقرب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کے اصالِ ثواب کے لیے کر رہا ہوں، حضرت حسین علیہ السلام کو ثواب پہنچے، ایک میری طرف سے ہدیہ، تو اس کے معاملے میں بھی ایسا کوئی سختی والا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی تقرب یہ کر رہا ہے کہ یہ اصالِ ثواب ان کو پہنچے اور وہ میرے مشکل کشا ہے اور اس کے بدلے میں یہ میری مصیبت حل کر دیں گے، تو وہ تو نیاز کے بغیر ہی عقیدہ شرک کیا، نیاز تو سائڈ پہ رہ گئی، عقیدہ ہی غلط ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا تو موقف یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی کھانے پینے کی چیز لے آتا ہے، ہم اس سے پہلے پوچھتے ہیں کس کے نام کی ہے۔ اگر وہ کہتا ہے اللہ کے نام کی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں۔ اگر وہ کہتا ہے یہ فلاں بزرگ کی ہے تو اسے پوچھے یہ بزرگ کے نام سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں؟ کیا ان کی رضا کی خاطر ہے، ان کے نام کا ذبیح ہے؟ تو سر یہ کوئی بھی نہیں آپ کو کہے گا، کوئی جاہل کہہ دے تو کہہ دے، وہ کہے گا نہیں اللہ کا نام دیا ثواب پہنچانا ہے انہوں نے۔ اچھا جی، پھر زیادہ وہم نکالنا ہے تو آپ پوچھ لیں کہ ثواب پہنچا کے کڈنا کہ جے وچوں جے تسی واقعی کھانا نہیں کھانا تے، جے کھانا کھانا تے ایتھے تک ہی سوال رکھو، زیادہ غلوف نہ کریں آپ کیونکہ غلوف کریں گے نا تو معاملات بگڑیں گے۔ اور یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کچھ نیو مسلم ہے، ہمیں نہیں پتا انہوں نے ذبیحہ صحیح کیا یا نہیں کیا، تو یہ جب کوئی اس طرح کی گفٹ لے کے آتے ہیں ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو۔ اللہ آپ نے کہا کہ بلاؤ، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے حلف دلواؤ، یہ وہ وہم نکالا کہ مسلمان کا ذبیحہ ہے نا تو حسن ظن رکھو، زیادہ نٹی گریٹی میں نہ پڑھو، ٹھیک ہے نا؟ مسلمان کا ذبیحہ ہے نا اس کے اوپر آپ کو وہم نہیں کرنا چاہیے اگر وہ مسلمان ہے۔ اب وہ اگلا مسئلہ شروع ہو جائے گا کہ وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، یہ نئی کہانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے، تو اگر آپ ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں، چلو اہل کتاب ہی مان لو۔ یہود و نصارہ کی عورتوں سے تو آپ کا نکاح جائز ہے سورۃ المائدہ کے پہلے رکوع کے تحت، اور اسی رکوع میں آتا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے، کوشر فوڈ، جی ہاں، اگر وہ اللہ کے نام کے اوپر کیا ہو۔ تو اگر یہود و نصارہ کا اللہ کے نام کا ذبیحہ حلال ہے تو جو آپ کے اپنے اہل کتاب ہیں قرآن کے فائنل ٹیسٹمنٹ کے ماننے والے، وہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ ٹیمپرڈ فارم میں مان رہے ہیں، اور وہ اتنے ظالم ہیں کہ نبی علیہ السلام کو وہ دجال سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ظاہر پیغمبر نہیں مان رہے، تو جب آپ کسی کو پیغمبر نہیں مان رہے، جس طرح ہم غلام احمد قادیانی کو پیغمبر نہیں مانتے تو کیا سمجھتے ہیں؟ دجال کے اس نے دجل کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ اور جو آپ کے نبی کے عاشق ہیں، جو محمد اور آل محمد کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، سر ان کے اوپر آپ کم از کم یہودیوں نے سٹیٹس تو ان کو دے دیں۔ فضیلت تو جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے اہل ایمان کی نشانی بیان کی ہے۔ نبی علیہ السلام پہ یہ نماز فرض کی گئی، قرآن میں عسیٰ ان یبعثکم ربک مقاما محمودا، ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پہ فائز کرے گا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا رات کے وقت تہجد، اور تہجد کا ہے قرآن پڑھیں تہجد میں، یعنی تہجد کی نماز قرآن کے ساتھ۔ تہجد کے نفل اس لیے نہیں ہے کہ وہ 8 کی گنتی آپ نے پوری کرنی ہے، نبی علیہ السلام پورا سال پڑھتے تھے، ہمارے لیے صرف رمضان میں وہ رکھتی ہے، جسے ہم تراویح بھی کہتے ہیں، قیام اللیل بھی کہتے ہیں، تہجد بھی کہتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے تینوں طریقے سے پڑھے، عشاء کے فوراً ساتھ بھی، آخری پیر اٹھ کے بھی، درمیانی رات میں، تراویح بھی اسی طریقے سے، اور جہرن بھی پڑھی، سرن بھی پڑھے، یہ نوافل۔ تہجد کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے 8 کی گنتی پوری کرنی، تہجد کا پیورلی تعلق قرآن پڑھنے کے ساتھ، وہ آپ پڑھ کوئی نہیں رہے، اس لیے کہ زبانی آتا نہیں،
آتا بھی ہو ترجمہ نہیں آتا، تو میرے بھائی جس کو تہجد کا شوق ہے تو وہ قرآن اپنے مصحف اٹھا کے ترجمے والا، اگر اسے عربی نہیں آتی، یا موبائل فون ایئر فلائٹ موڈ میں کر کے اس سے تلاوت کرے ساتھ ساتھ عربی، اس طرح قرآن پڑھے تو تہجد کا فائدہ ہے۔ باقی وہ خالی ایک لیپ اپ ہوتی ہے، آپ بے شرطی کریں، وہ 2 رکعتیں کم از کم ہے، زیادہ سے زیادہ 8 ہیں، عشاء کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، آدھی رات کو بھی، آخری رات میں۔ اور مسند احمد میں، سنن دارمی میں حدیث موجود ہے کہ جو عشاء کے وتر کے فوراً بعد 2 نفل پڑھ لیں، اگر وہ آخری پیر نہ بھی اٹھے تو اسے اللہ تعالیٰ تہجد کا ثواب دے دے گا، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کی نفلی نماز 2 رکعت ہے، جب تمہیں صبح کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت ملا لو، وہ ساری کو تاک کر دے گی، وطر کر دے گی۔ وطر عربی میں کہتے ہیں تاک کو، آڈ کو انگلش میں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے نا کہ اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند فرما، یعنی اللہ بھی تو آڈ ہے نا، ایک ہے نا، تو اللہ کو وطر پسند ہے، تو 1 رکعت وہ سب کے سب کو وطر بنا دے گی، یعنی وہ ساری کی ساری نماز جو ہے وہ ایون میں جب آپ 1 رکعت ایڈ کریں گے وہ خود بخود آڈ بن جائے گی، کیونکہ عشاء کے 4 فرض ہیں، اس کے بعد 2 سنتیں ہیں۔ عشاء سے پہلے 2 سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی، جتنے مرضی پڑھیں، پہلے والی تو کوئی قید نہیں۔ وہ ساری نماز رہتی تو ایون ہی ہے، وہ وطر ہی اس کو پوری نماز کو طاق کرتا ہے، آڈ کر دے، وطر کر دے۔ اب یہ جو حدیث ہے کہ اپنی رات کی آخری نماز کو وطر بناؤ، اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو ڈائریکٹ مطلب ہے کہ وطر آخر میں ادا کرو، اور اس کو سپورٹنگ وہ حدیث بھی ہو جاتی ہے کہ 2 جمع 2 جمع 2 اینڈ پہ 1 پڑھ لو، لیکن اس میں الفاظ ہے کہ جب صبح کا اندیشہ ہو جائے، یعنی یہ بالکل آخری پیر میں، تو ظاہر جب آپ آخری پیر میں اٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے رات کو وطر نہیں پڑھا ہوا تو وطر تو اینڈ بھی پڑھنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی رات کی نماز کو وطر بناؤ، یعنی الٹیمیٹلی تمہاری نماز رات کی طاق ہی ہونی چاہیے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یا ایٹ دا اینڈ آف دا نائٹ۔ یہ جو دوسرے والا مطلب ہے نا، یہی صحیح مطلب، پہلے والے مطلب کو احادیث سپورٹ نہیں۔ اگرچہ الموطا امام مالک میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ رات کو عشاء کی نماز کے ساتھ وطر پڑھ لیتے تھے نا، اور پھر وہ رات کو اٹھتے تو وہ 1 دفعہ اور وطر پڑھتے تاکہ رات کو کی نماز کو ایون کر دیں، اس کے بعد پھر وہ دوبارہ سے نوافل پڑھنا شروع کر دیتے جتنے بھی توفیق ہو، اور اینڈ پہ جا کے دوبارہ سے وطر پڑھ لیتے، یعنی وہ رات میں 3 وطر پڑھتے، ایک رات کو پڑھ کے سوئے ہوئے ہوتے، دوسرا اٹھ کے پڑھ کے اس کو ایون کرنے کے لیے، اور تیسرا وہ پڑھتے تھے اینڈ پہ تاکہ میں رات کی آخری نماز کو وطر بناؤں۔ عبداللہ بن عمر یہی فارم لیا کرتے تھے کہ اپنی رات کی نماز کو وطر بناؤ سے مطلب یہ ہے کہ وطر اینڈ پہ پڑھنے سے، یہ انہوں نے فارم لیا ہوا تھا، اور یہ فارم ان کا احادیث سے سپورٹنگ نہیں تھا، ان کا ذاتی فارم تھا، کیونکہ مسند ابن الجعد، آپ کو پتا نا ابن الجعد ایک محدث ہے، احمد بن حنبل کے استاد ہیں، ان کی بھی ایک مسند ہے، اس میں یہی جب روایت آتی ہے نا الموطا امام مالک والی، تو اس میں عبداللہ بن عمر خود کلیئر فرماتے ہیں کہ یہ جو میں اجتہاد کرتا ہوں نا کہ میں رات کو 3 دفعہ وطر پڑھ لیتا ہوں، پہلے وطر پڑھے پھر اس کو ایون کیا، وطر پڑھ کے پھر اینڈ پہ وطر، یہ میری ذاتی رائے ہے، میں نے نبی علیہ السلام یا خلفائے راشدین کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو جب کسی کی ذاتی رائے ہے نا تو وہ پھر خطا بھی کھا سکتا، اگرچہ وہ جو حدیثیں ہیں کہ نماز آخری وطر بناؤ، اس کے راوی عبداللہ بن عمر ہیں، اوورآل رول یہی ہے کہ جو راوی حدیث ہے وہ اپنی حدیث کے فہم کو جانتا ہے، لیکن یہاں راوی حدیث خود کہہ رہا ہے کہ یہ فہم میں جو بنا رہا ہوں نا نبی علیہ السلام سے نہیں میں نے سیکھا، میرا ذاتی ہے، تو سر غلطی ہو جاتی ہے، اور اس مسئلے میں ان کو ہوگی غلطی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو داؤد کے اندر اور جامعہ ترمذی کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک رات میں 2 دفعہ وطر ادا نہیں، تو عبداللہ بن عمر تو 3 بار پڑھتے تھے، ہو سکتا ہے ان کے ان میں یہ حدیث نہ ہو، وطر ایک ہی دفعہ رات کو، اور یہ حدیث پوری آپ کو ڈیٹیل سے ملے گی ابو داؤد کے اندر۔ امام ترمذی تو اتنی حدیث لے کے آئے، اور ساتھ امام ترمذی نے پھر کمنٹس کی، سر کمال، امام ترمذی حدیث لے کے پھر بتایا کہ علماء اور صحابہ میں اختلاف پایا جاتا ہے اس حدیث کے تحت کہ چونکہ رات میں وطر 2 دفعہ نہیں پڑھے جا سکتے، لہٰذا وہ کہتے ہیں وہ جو حدیثیں ہیں کہ نماز کو آخری نماز کو وطر بناؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی یہ مطلب لیتا ہے، ان کا بعض لوگ یہ مطلب لیتے ہیں کہ وطر کے بعد کوئی نماز ایڈ نہیں کر سکتے، کہتے ہیں لیکن دوسرے لوگوں کا موقف یہ ہے کہ وطر کے بعد اگر کوئی نماز ایڈ بھی کر لے تو وطر ٹوٹے گا نہیں، کیونکہ اگر کسی نے رات کو 3 وطر پڑھ کے سویا تھا، عشاء کے 4 فرض اور 2 سنتیں کتنی ہوگی 6، اور 3 وطر کتنے ہو گئے 9، اس کے بعد رات کو اٹھ کے وہ 2 نفل پڑھ بھی لے تو کتنی ہوگی ٹوٹل 11، تو وطر تو نہیں ٹوٹا، وطر ہی رہا، 2 اور پڑھ لے 13، جتنی مرضی پڑھتا جائے وطر ٹوٹے گا نہیں۔ تو امام ترمذی کہتے ہیں ایک فہم یہ ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں یہی فہم صحیح ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ فہم اس لیے بھی صحیح ہے
کہ خود نبی علیہ السلام بھی وطر کے بعد 2 نفل پڑھا کرتے تھے. اور پھر وہ آگے حدیثیں لے کے آئے کہ سیدہ ام سلمہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھا کرتے تھے. اور یہ جو حدیث ہے نا ترمذی میں، یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیشہ وطر کی نماز کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. اور صحیح مسلم میں ہی ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ ان سے کسی نے آ کے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا. انہوں نے کہا قرآن نہیں پڑھتے، قرآن ہی نبی علیہ السلام کا اخلاق تھا. پھر اس نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کی رات کی وطر کی نماز کیسی تھی، تو وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام 9 رکعت وطر پڑھا کرتے تھے، جس میں 8ویں رکعت میں بیٹھتے تھے، اس کے بعد اس میں 8ویں رکعت میں درود شریف دعاؤں کے بعد پھر کھڑے ہو جاتے تھے، پھر 9ویں میں بیٹھ کے درود شریف دعاؤں کے بعد سلام پھیر دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. پھر جب آپ بوڑھے ہو گئے تو پھر آپ علیہ السلام نے 7 رکعتیں پڑھنا شروع کر دی وطر کی، اور جس میں آپ 6ٹھی رکعت میں بیٹھتے تھے اور 7ویں رکعت میں، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. تو جو امام ترمذی نے لکھا وہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، دونوں حدیثیں ام سلمہ سے بھی اور اما عائشہ سے، کہ نبی علیہ السلام وطر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے. اچھا، یہ ترمذی کی ڈیٹیل میں نے آپ کو یہ حدیثیں بتا دی. یہ جو حدیث ہے نا کہ ایک رات میں 2 دفعہ وطر نہیں پڑھ سکتے، جس کی بنیاد پہ میں نے عبداللہ بن عمر کے موقف کو، ان کے اجتہاد کو غلط ڈکلیئر کیا، اور امام ترمذی بھی ایون غلط ڈکلیئر کرتے ہیں. یہ حدیث ابو داؤد میں پوری ہے سیدنا طلق ابن علی سے، یہ مشہور صحابی ہیں. حدیث اس طرح کہ طلق ابن علی کے بارے میں ایک تابعی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے گاؤں میں آئے، انہوں نے آ کے ہمیں نماز پڑھائی، رمضان کا قیام کروایا، اور انہوں نے قیام رمضان کے بعد وطر بھی ہمیں پڑھائے. اس کے بعد وہ اپنے علاقے میں واپس تشریف لے گئے اپنی مسجد میں. وہاں پہ لوگ ابھی تک انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے امام آئیں گے تو وہی ہمیں قرات، یعنی ان کی ہم ابتدا میں نماز تراویح یا قیام اللیل کریں گے. تو وہاں جا کے طلق ابن علی نے دوبارہ سے قیام اللیل کروایا اپنے گاؤں کے لوگوں. اور جب وطر کی باری آئی تو طلق ابن علی نے مصلی چھوڑ کے کہا کہ اپنا امام کھڑا کرو، کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ ایک رات میں 2 دفعہ وطر نہیں پڑھے جا سکتے، تو میں تو وطر پڑھ چکا ہوں. اس حدیث سے بے شمار مسائل نکلتے. نمبر 1، طلق ابن علی نے ایک مسئلہ یہ کلیئر کر دیا کہ جو رات کو وطر پڑھ چکا ہے اس کے بعد وہ جتنے مرضی نفل پڑھے اس کا وطر نہیں ٹوٹے گا. نمبر 2، انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ 2 دفعہ وطر نہیں پڑھے جا سکتے. نبی علیہ السلام سے میں نے خود سنا ہے، تو میں چونکہ 1 دفعہ وطر پڑھ چکا ہوں، اب یہ نہیں کہ میں دوسری بار پڑھوں پھر اس کو توڑ کے پھر اس کو دوبارہ آڈ بناؤں، یہ کام نہیں ہوگا. اور نمبر 3، قیام اللیل کی تعداد کے بارے میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. اگر اہل حدیث کہتے ہیں جو 11 سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھنی ہے، تو چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ طلق ابن علی نے 11 رکعتیں پڑھائی تھی ادھر، تو 8 پھر آگے پیچھے پڑھائیں گے، کتنی ہوگی؟ 19-20 نیڑے پہنچ ہی گئے نا. تو یہ تراویح کے مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے. کوئی 20 پڑھنا چاہتا ہے 20 پڑھے. اور یہ جو جھگڑا بنایا نا کہ جی وہ نبی علیہ السلام سے 11، ہم کہتے ہیں عمومی عمل 11 ہی ہے، لیکن اگر کوئی 11 سے زیادہ پڑھ لیتا ہے نا تو صحابہ کرام اس کے جواز کے قائل ہیں. اسی لیے آپ کو یعنی تابعین میں 40 رکعت تک، امام مالک تو 40 رکعت کے قائل ہیں، تبع تابعی ہیں، اور وہ قائل ہیں عطا بن ابن ابی رباح سے، وہ 20 رکعت پڑھا کرتے تھے. اس طرح کئی اور تابعین ہیں جو 40 رکعت بھی پڑھا کرتے تھے. یہ نفلی عبادت ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں نہیں، والے حدیث کہتے ہیں نہیں جی جماعت کے ساتھ آپ 11 رکعت پڑھیں، بغیر جماعت کے پڑھ لیں. تو یہاں تو طلق ابن علی نے دو جگہ جماعت کروائی ہے اور پیچھے نہیں پڑھی، خود پڑھائی ہے. تو یہ حدیث والا موقف بھی اس مسئلے میں کمزور ہو گیا. اور حنفیوں کا بھی اگر مان لیں، وہ کہتے ہیں 20 ہی ہیں، تو 20 پہلے پڑھا کے آئے تھے، 20 اور پڑھا دی، 40 ہو گئی. تو تہاڈا بھی موقف غلط ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم نے وہابیوں کا دفاع کرنا ہے، نہ بابوں کے ماننے والے بابیوں کا دفاع کرنا ہے، ہم نے علمی کتابی بات کرنا. تو طلق ابن علی نے کلیئر کر دیا، اس حدیث کا فہم بھی بتا دیا کہ ایک رات میں 2 دفعہ وطر نہیں پڑھے جا سکتے. تو اس حدیث کی یعنی پوری ڈیٹیل ابو داؤد کے بعد بالکل کھل کے سامنے آ گیا. اب آ جائیں کہ نبی علیہ السلام کی جو روٹین میں نے بتایا، مسلم شریف میں حدیث ہے ام سلمہ سے اور سیدہ عائشہ سے کہ نبی علیہ السلام کانا کے الفاظ ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کی یہ روٹین میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز وطر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. ان وطروں کے بعد 2 نوافل کی فضیلت کیا ہے؟ اور نبی علیہ السلام تو بیٹھ کے پڑھتے تھے، لیکن ہمیں کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے. یہ پوری ڈیٹیل انشاءاللہ میں یہ اذان عصر کے وقفے کے بعد ڈسکس کروں. وقفے سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 2 نوافل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. صحیح مسلم میں 2 روایتیں ہیں
سیدہ ام سلمہ سے بھی اور سیدہ عائشہ سے بھی. اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سنن نسائی کے اندر یہ حدیثیں لی ہیں اور اس کے اوپر باب باندھا ہے انہوں نے کہ نماز وتر اور فجر کے درمیان نوافل پڑھنے کا جواز. انہوں نے فارم بھی لکھ دیا ہے، وہ کہتے ہیں سلف کا فارم. تو انہوں نے فارم ثابت کی، جواز کیا سنت، انہی احادیث کو انہوں نے دلیل بنایا. اب بیٹھ والا مسئلہ کہ کھڑے ہو کے پڑھنا ہے یا بیٹھ کے. دیکھیں صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے نا، اس کے مقابلے میں جو بیٹھ کے پڑھتا ہے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے، اور جو لیٹ کے پڑھتا ہے اس کو بیٹھنے سے بھی آدھا ملتا ہے. مجبوری کی وجہ سے بعض اوقات کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن اگر مجبوری نہ ہو، جو کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے اسے کھڑے ہو کر ہی پڑھنی. رہا نبی علیہ السلام کا معاملہ، یہ صوفیاء نے زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا. آپ نے دیکھا ہے کہ جو صوفیاء کے ماننے والے ہیں وہ ضد کرتے ہیں کہ وہ وتر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں سنت ہے، لیکن حکم جو ہے وہ سنت پہ فوقیت رکھتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ بیٹھ کے نفل پڑھ رہے ہیں، تو میں آپ کے قریب گیا، آپ کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا میں نے. یہ سنت بھی ہے کسی کی طبیعت چیک کرنے کے لیے. تو ان کا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے یہ بات سنی ہے کہ جو بیٹھ کے نوافل پڑھتا ہے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے، تو میں چیک کروں کہ آپ بیمار تو نہیں جو بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. تو آپ علیہ السلام فرمایا میں بیمار نہیں ہوں، لیکن میں تم لوگوں کی طرح نہیں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ بیٹھ کے بھی مکمل نماز. گوشت کا صدقہ یا بکرا، کالا بکرا، اس طرح کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. صدقہ تو آپ پیسے کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں، مال کی شکل میں بھی، اور سبحان اللہ بھی صدقہ ہے. اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بخاری مسلم میں آتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے. بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے. وہ تو کوئی ختم ہی نہیں ہے، مطلب یہ مسلم شریف میں حدیث ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بیوی سے تعلق قائم کرنا، فرمایا اگر یہی تعلق کسی اور سے قائم کرو گناہ ملے گا؟ ان کا ملے گا. تو فرمایا اس میں ثواب بھی ملے گا. ہم دادا کریں، یہ کانسیپٹ ہے اسلام میں. تو یہ جو صدقہ بڑے گوشت کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ آج کل انڈیا کے اندر ایک وبا چلی ہوئی ہے، چونکہ وہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ کچھ علماء ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے جعلی روایتیں نکال لی ہیں، وہ حاکم سے اور باقی کتابوں سے، طبرانی سے، کہ جی بڑا گوشت بیماری ہے تاکہ ہندو خوش ہو جائیں. اور بڑے بڑے ذمہ دار علماء یہ اس قسم کے ان کے کلپس آئے ہوئے ہیں. بالکل جعلی روایتیں ہیں، یہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن پاک میں واضح آیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے تو انہوں نے بڑا گوشت ہی بنا ہوا بچڑا لا کے سامنے رکھا تھا. سنت ابراہیمی کو بیماری کہنا، اپنے ایمان کی فکر کریں. آپ ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے کام نہ کریں. ٹھیک ہے اگر آپ کو گائے کی قربانی کے اوپر کوئی پابندی ہے، وہاں پہ آپ وہ قربان نہیں کر سکتے پبلکلی، یہ الگ بات ہے، لیکن آپ گائے کے گوشت کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا، وہ تو دنیا میں ہر چیز میں بیماری ہے. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. دنیا میں کون سی چیز ہے جو آپ ایکسیس استعمال کریں اور اس کا فائدہ ہو جائے؟ چھوٹا گوشت نبی علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن ایک بندہ روزانہ ہی گوشت کھاتا ہے تو اس کا تو یورک ایسڈ بڑھے گا. اب وہ کہتے ہیں گوشت بیماری ہو گیا، تو یہ بات اس طرح نہیں ہے. اور جی اونٹ کے اس میں جی گائے کے دودھ میں شفا ہے، لیکن اس کی بیماری گوشت جو ہے، اگر پھر نبی علیہ السلام جو ہے گائے کی قربانیاں کرتے رہے اور گوشت استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ امت کو بیماری دے کے کیا، نعوذ باللہ. تو یہ بالکل جعلی روایتیں ہیں، گھڑی گئی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ہندوؤں کے بھائیوں نے ہی گھڑی ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرو. قرآن میں مینلی بڑے بڑے 4 مقامات جو میں نے بتایا 10 کمانڈمنٹس میں، چاروں جگہ پر توحید کے بعد پہلا حق اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا رکھا ہے. یہاں پہ تو مختصر بات ہے، لیکن باقی جگہوں میں ملے گا کہ اگر والدین تجھے اکسائیں اس بات کے اوپر کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا، تو پھر ماں باپ کا بھی کہنا نہیں ماننا. یعنی ماں باپ کا حق بھی اللہ کے حق کے اندر اندر ہے. دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلنا ہے، ایون ماں باپ کافر بھی ہوں تو. اسما بنت ابی بکر جو حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی، ان کی ماں کافرہ تھی، تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ میری ماں مشرکہ ہے، میرے پاس آتی ہے، میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ تو آپ نے فرمایا دنیا میں معروف طریقے سے اس کے ساتھ بیہیو کرو. یعنی وہ جو ہیومن ڈگنیٹی ہے وہ وائلیٹ نہیں ہوگی. کافر ماں باپ بھی ہیں، بیمار ہوں گے، آپ ان کا علاج کروائیں گے، ان کی صحت کا خیال رکھیں گے، ان کے باقی معاملات کو دیکھیں گے، لیکن بات آپ نے ماننی ہے اس رب کی جس نے آپ کو ماں باپ دیے ہیں، اس رب کے پیغمبر کی کہ جو دنیا پہ اس رب کا نمائندہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. والدین کے ساتھ احسان کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ. آپ دیکھیں گے قرآن میں ماں باپ کے بعد ہمیشہ رشتہ داروں کا ذکر ضرور آتا ہے پہلے نمبر پر، اس لیے کہ رشتہ داروں میں جیلسی فیکٹر ہوتا ہے. تو اللہ نے اسپیشلی کہا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ ضرور
اس نے سلوک کرنا ہے. آپ کئی لوگ دیکھیں گے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تو ان کی دشمنیاں چل رہی ہوتی ہیں اور یاروں دوستوں کو کھلا پلا رہے ہوتے ہیں. تو اسلام میں تو اس کی اجازت نہیں ہے. آپ کی زکوٰۃ کا بھی سب سے زیادہ حقدار آپ کے بہن بھائی ہیں. ماں باپ اولاد کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے لیکن بہن بھائی کو تو زکوٰۃ لگتی ہے. پہلا حق ان کا ہے اگر وہ غریب ہے. والیتاما، اور جو یتیم ہیں جن کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں ہے. والمساکین، اور مسکین لوگ جو ہیں. والجار ذی القربى، اور جو پڑوسی قریبی پڑوسی ہیں. اس کا ایک ترجمہ ہے قریبی پڑوسی اور ایک ایسا رشتہ دار جو آپ کا پڑوسی بھی ہو، دونوں ترجمے درست ہیں. والجار الجنب، اور ایسا پڑوسی جو دور کا ہے، رشتہ دار نہیں ہے. یعنی پڑوسی تو ہے لیکن رشتہ دار نہیں، یا وہ رشتہ دار ہے لیکن دور کا رشتہ دار ہے. یہ ترتیب بتائی جا رہی ہے کس طرح حق ہے ترتیب سے. والصاحب بالجنب، اور مجلس کے لوگ جو تمہارے دوست یار ہیں. دیکھیں دوست یاروں کا ذکر کس کے بعد آیا؟ ماں باپ، رشتہ دار، پھر قریبی رشتہ دار، پھر دور کے رشتہ دار، پھر دوست. اسے دوست پہلے ہونے لیں. الٹا ایک معاملہ چل رہا ہے. وابن السبیل، اور مسافر بھی. اگلے زمانوں میں تو مسافروں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی نا میرے بھائی. نہ تو کوئی موبی کیش تھا اور نہ کوئی ایزی پیسہ تھا. کسی کو راستے میں قافلے کو لوٹ لیا اور وہ گھر سے 4 مہینے کی مسافت پہ ہے، اس کا اونٹ بھی کسی نے چوری کر لیا تو وہ گھر کیسے پہنچے گا؟ آپ ذرا امیجن کریں. سفر تو گھوڑوں اور اونٹ پہ ہوتا تھا. ایون آج کے زمانے بھی اگر آپ کے پاس کرایہ نہیں ہے تو آپ کس طرح، ایک بندہ کراچی سے اسلام آباد آتا ہے، یہاں اس کی جیب کٹ گئی ہے اور پیسے بھی کسی سے وہ مانگ نہیں سکتا، پیچھے اس کا کوئی ہے نہیں جو اس کو دے، تو ظاہر ہے ادھر ہی وہ کسی سے مدد کے لیے کرے گا مجھے کم از کم ٹکٹ تو لے دے. تو اس لیے مسافر کا حق آج بھی اسی طریقے سے امپورٹنٹ ہے. لیکن اس میں یہ کرنا چاہیے جو پروفیشنلز ہیں نا، ان کو گاڑی میں بٹھا کے آنا چاہیے، ان کو پیسے نہ دیں ٹکٹ کے، کیونکہ زیادہ تر یہ فراڈیے بھی ہوتے ہیں نا. تو میں تو ایسے ہی کرتا ہوں، میں بس میں بٹھا دیتا ہوں اور کنڈکٹر کو کرایہ دیتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ بھئی اس کے پاس کرایہ نہیں تھا تو میں دے رہا ہوں، اور اگر یہ اترنے کی کوشش کرے تو کرایہ تیرا. تو وہ اتر جائے، بے شک کنڈکٹر کو تو لگ ہی جائے گا نا، وہ تو بیچارہ پہلے محنت مزدوری کر رہا ہے. اچھا ہم لوگ محنت مزدوری کرنے والوں کو دیتے ہوئے کتراتے ہیں اور جو ہم سے مفتہ مانگتے ہیں. میری تو اکثر اس طرح، اب تو خیر میں نے اپنے گھر والوں کو کافی ایجوکیٹ کر دیا کہ آپ لوگ 10-10 ہزار کی شاپنگ کر کے نکلتے ہیں کپڑوں والی دکانوں سے، اور بار چنچی والے کے ساتھ یہ بحث کر رہے ہوتے ہیں، وہ 60 مانگ رہے ہیں، آپ اسے 50 دے رہے ہیں، اور ادھر سے ایک فقیر گزرتا ہے اس کو 20 روپے نکال کے دے دیتے ہیں. تو اس فقیر کو آپ 10 دے دیتے، اس کو 60 کے 60 پورے دے دیتے. جو محنت مزدوری کر رہا ہے اس کا حق ہے. اور میرے تو اپنے زندگی میں اصول ہے، مجھے اگر کسی جگہ کے کرائے کا پتہ ہے، چونکہ میں بھی پبلک ٹرانسپورٹ پہ ہی سفر کرتا ہوں، ٹیکسی پہ یا رکشے پہ یا آئی ایس پہ، تو چلیں فکس کرایہ ہوتا ہے. تو اگر اس نے پہلی دفعہ میں وہ کرایہ بتا دیا نا کہ یہ اتنا ہے اور مجھے پتا ہے کہ اتنا ہی کرایہ ہے، میں کم بھی نہیں کرواتا. تو کئی بار لوگ ایک دم پریشان ہوتے ہیں. ایک دو بار تو جب میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی لے جاؤ. وہ ڈر جاتے ہیں کہ یار یہ کون سا بندہ ہے جس کو 120 بتایا تو اس نے 100 بھی نہیں کہا، تو یہ کیڑے چکر ہیں چاہے. یا اس کو یہ شک پڑ جاتا ہے کہ میں نے واقعی کم مانگ لیا ہے، مجھے زیادہ مانگنا چاہیے تھا. ایسا بھی ہو جاتا ہے. اور جو بٹھا لیتے ہیں پھر میں ان کو راستے میں بتاتا ہوں کہ میرے بھائی دیکھو میں نے تمہارا کرایہ کم نہیں کروایا. کیوں نہیں کروایا؟ تم نے جائز مانگا تھا، تو آمدہ بھی جائز مانگنا. ہم بھی تمہاری طرح کے ملازم پیشہ لوگ ہیں، ہم کوئی یعنی چندوں پہ تو نہیں پل رہے، یا ہم لوگوں کی جیبیں نہیں ہتھیاتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا مال ہو کہ ہم جو ہے وہ اپنی علیحدہ سے ٹیکسی کے اوپر سفر کر رہے ہوں. تو ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ یار بس جتنا نامینل طریقے سے گزارا ہو سکے تو اس کو ریئلائز بھی کرا دیتے ہیں. وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے قبضے میں ہیں تمہاری لونڈیاں اور غلام، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ سسٹم آبسلیٹ ہو چکا ہے، لیکن ان کے حقوق اپنی جگہ تھے. جو اور اس کو آج ماڈرن فارم میں آپ اس فارم میں سمجھ سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو آپ کے انڈر آتی ہے، آپ کے گھر میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں، اگرچہ وہ لونڈی اور کنیز کے نہیں، وہ آزاد لوگ ہیں، لیکن بہرحال وہ آپ کے انڈر تو آتے ہیں، تو آپ ان کی بھی ضرورتوں کا خیال رکھیں. اور اس حوالے سے میں کہوں گا کہ دنیا میں
خوش نصیب ترین ملک جو ہے نا وہ پاکستان ہے. پاکستان میں غریب لوگ تو چل ہی چیریٹی کے اوپر رہے ہیں. یہاں پر یعنی لوگ اپنے گھر میں کام کرنے والوں کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرتے ہیں. اگر گھر والوں میں سے کوئی باہر سے آتا ہے تو وہ اپنے گھر میں کام کرنے والی جو عورتیں ہیں ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی گفٹ لے کے آتا ہے, ان کو بھی کچھ نہ کچھ کپڑے لے کے دے دیتے ہیں. کل کو ان کے بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو پھر وہ جن گھروں میں کام کرتی ہیں وہ پھر ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اور یہ آلموسٹ ہر جگہ ہو رہا ہے, اور یہ ہمارے اس معاشرے کی خوبصورتی ہے, اس کلچر کی خوبصورتی ہے, اور اسلام کی دین ہے یہ کہ ظاہر ہے کہ خرچ تو وہی کرتا ہے جسے امید ہو آخرت میں ملنے کی, لیکن اس میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ اپنے ملازم کو زکوٰۃ اس نیت سے نہیں دے سکتے کہ اب یہ میرے ساتھ ضرورت سے بڑھ کے حسن سلوک کرے چونکہ میں نے اسے زکوٰۃ دی ہے. زکوٰۃ اللہ کا حق تھا آپ پر, وہ اگر آپ اپنے ملازم کو دیتے ہیں نا تو اس کے اگینسٹ آپ اگر اس سے یہ تمنا کریں گے نا کہ اس کے اگینسٹ وہ میرے ساتھ زیادہ لائلٹی شو کرے, آپ کی ذات فارغ ہوگی, وہ نئے سرے سے دینی پڑ جائے گی. ملازمین کو زکوٰۃ دینے والا معاملہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو یہ خیال آ گیا, چلے دل میں وسوسہ آنا اس پہ گرفت نہیں ہے, لیکن آپ نے اسے ایگزیکیوٹ کر دیا, اسے ڈانٹ دیا کہ تم نے میں فریج لے کے دیتا سی, تو فریج تو آپ نے لے کے دیا تھا زکوٰۃ کے پیسوں کا, تو اس پہ احسان کیسا؟ وہ تو آپ پہ احسان ہے اس کا کہ اس نے لے لیے تاکہ آپ نے اللہ کا ایک فرض پورا کر لیا. تو ملازمین کو زکوٰۃ دیتے وقت یہ خطرہ لاحق رہتا ہے کہ ہر وقت کہ کہیں آپ کی بدنیتی آگے بیچ میں تو وہ فرض ہی فارغ ہو جائے گا, نئے سرے سے دینی پڑ جائے گی. یہ پھر اپنا خود بخود محاسبہ کرنا ہوگا. بعض لوگ یہ کرتے ہیں پھر اس کے اگینسٹ ان سے ڈبل مزدوریاں کروا رہے ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے وہ تو بیچارہ پسا ہوا طبقہ ہے تو انہوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے. تو لہٰذا حسن سلوک والا معاملہ ان کے ساتھ ضرور کریں. اکثر لوگ پوچھتے ہیں, ہاں جو غیر مسلم آپ کے گھروں میں کام کر رہے ہیں ان کو آپ اپنی زکوٰۃ نہیں دیں, لیکن صدقہ اور خیرات تو ان کو دے سکتے ہیں, عام صدقہ اور خیرات, اور آپ کو ثواب بھی ہوگا اس کے اوپر. زکوٰۃ اسپیسیفکلی مسلمانوں کا حق ہے کہ پہلے ان کو دی جائے. البتہ اگر مسلمان امیر ہو جاتے ہیں یا ان کی بیسک نیڈز پوری ہو جاتی ہیں پھر آپ غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے مؤلفۃ القلوب, تالیف قلب کے لیے ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہوں, تو ان کو بھی زکوٰۃ پھر دی جا سکتی ہے. لیکن یہ اس صورت میں جب مسلمانوں سے آپ فارغ ہو بیٹھے, یہ نہیں ہے کہ مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں اور آپ غیر مسلموں کو زکوٰۃ دے رہے ہیں. پہلا حق ان کا ہے کہ ان کو زکوٰۃ دی. باقی جو عام جتنی بھی نفلی عبادات ہیں, چاہے قربانی کا گوشت ہو, صدقہ اور خیرات ہو, عقیقے کا کھانا ہو, عام جو نظر نیاز اللہ کی راہ میں آپ دیتے ہیں, 11ویں نہیں اللہ کے لیے, جو وہ سب کی سب آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں, اس کو بھی کھلانے کا ثواب ہے. قرآن میں دیکھیں جگہ جگہ آتا ہے نا کہ مساکین کو کھانا کھلاؤ, کبھی نہیں ساتھ آئے گا کہ مسلمان مسکین ہو یا غیر مسلم, کیٹاگوریکلی وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. ٹھیک ہے. اور اوائل اسلام میں تو جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ اسلام کی انہی اخلاقی رویوں کی وجہ سے کیا ہے نا, کہ عرب کے معاشرے کے اندر جہاں پہ غلاموں کی کوئی عزت نہیں تھی, وہاں پہ ایک شخص یہ آواز بلند کرتا ہے کہ جو خود کھاتے ہو وہی ان کو کھلانا ہوگا, جو خود پہنتے ہو وہی ان کو پہنانا ہوگا. اس لیے تو نبی علیہ السلام پہ پہلے غلام ایمان لے آئے تھے کہ ہمارے حقوق کی آواز کسی نے بلند کی ہے. وہ چیز جو مسلمانوں کا ترہ امتیاز تھی اور لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا سبب تھی, وہ ہم نے دنیا کو بتانی تھی کہ ہم بیسک ہیومن رائٹس کے اندر بلیو کرنے والے ہیں, نہ کہ یہ کہ ہم اپنے مسلمانوں سے پیسے لے کے بھی ان کو ملاوٹ شدہ چیزیں دے رہے ہیں, ان کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کر رہے ہیں. بالکل الٹ ہو چکا ہے نا کام. آپ دیکھ لیں, آپ کی والدہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں خدا نہ خواستہ, اور آپ کو ڈاکٹر ایک ٹیکہ لکھ کے دے کہ جی اس ٹیکے سے آپ کی والدہ کی جان بچ سکتی ہے, اور آپ میڈیکل سٹور پہ جائیں اور وہ کہ جی یہ 2 ٹیکے میرے پاس اویلیبل ہیں, یہ حافظہ اللہ تعالیٰ اور دامت برکاتہم عالیہ نے جو نیا میڈیکل سٹور انہوں نے میڈیکل دوائیاں بنائی ہیں ان کا ٹیکہ ہے, اور یہ جرمنی کے ایک کافر ڈاکٹر کا ٹیکہ ہے. تو جب مولوی ہے نا وہ بھی ادا لوے گا ٹیکہ, مولوی بھی مولوی کا ٹیکہ نہیں لے گا, انہوں پتا ہے کہ اے رحمت اللہ علیہ ساڈے بھی رحمت اللہ علیہ کرائے گا. یہی ہے, ہمیں تو کوئی اعتماد نہیں. میں اپنی پرسنلی آپ کو بتاؤں,
میں نے جب بھی کوئی کرسچن مزدور یا مستری کام پہ لگائے ہیں نا تو مجھے تو بڑی بے فکری ہوئی ہے، نہ تو انہوں نے کوئی خرد برد کی ہے، میرا تو بڑا اس حوالے سے تجربہ ہے۔ تو کتنا شرم کا مقام ہے کہ ہم مسلمان ہو کے یعنی جنہوں کہتے ہیں آرڈر ہم ہی کر دینے، پیسے لے کے بھی اس کو حلال نہیں کرتے، تو لوگوں کو ان تکلیفوں سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ تو ایک عام آدمی کو تو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کی داڑھی کتنے انچ ہے اور آپ نماز کتنے منٹ کی پڑھتے ہیں، عام آدمی کو تو یہ غرض ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ تعلق معاملات کا کیسا ہے۔ لیکن میں دوسری ایکسٹریم پہ بھی نہیں جاؤں گا کہ صرف معاملات اسی دیں اور اللہ تعالیٰ کو کہو جی اللہ سے اپنے حق معاف کر دے گا، وہ بھی دوسری ایکسٹریم ہے۔ اللہ کے حق بھی اور مخلوق کے حق، یہ دونوں پیرلل میں چل رہے ہیں۔ ایک پر سے پرندہ نہیں اڑتا، دو پروں سے ہی اڑتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں، حقوق اللہ بھی، حقوق العباد بھی، امر بالمعروف بھی یعنی نیکی کا حکم بھی، اور نہی عن المنکر بھی۔ خالی فضائل اعمال نہیں، نہی عن المنکر نہیں کرتے نا، وہ کہتے ہیں امر بالمعروف کریں گے، اعمال کے فضائل سنائیں گے۔ نہی عن المنکر جو ہے نا وہ تو ظاہر ہے اس میں تو خطرہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ کوئی سنائی نہ دے۔ علم بھی عمل بھی، یہ بھی دیکھ لیں جوڑا ہے، خالی علم بھی کوئی چیز نہیں، خالی عمل بھی کوئی چیز نہیں، جب تک علم کی بنیاد پہ نہ ہو۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں ایک انصاری شخص کے جنازے میں شریک ہوئے۔ ہم قبر تک پہنچ گئے، ابھی اس کی لحد تیار نہیں ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھ گئے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھ گئے، اس حال میں گویا ہمارے سروں پر پرندے ہیں، یعنی فل اٹینٹو ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھ گئے۔ آپ کے مبارک ہاتھوں میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو رید رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اوپر اٹھایا اور فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو۔ آپ نے 3 بار یہ بات ارشاد کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ مومن جب دنیا سے رابطہ توڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، تو سورج کی طرح چمکتے دمکتے سفید چہروں والے فرشتے جنتی خوشبودار جنتی کفن لے کر اس کے پاس آتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حد نظر تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا، قرآن میں ملک الموت کا نام آیا ہے، سورہ سجدہ کے اندر، احادیث کے اندر بھی، البتہ تورات میں اس کا نام اسرائیل بھی آیا ہے، اور ہمارے اہل سنت کے جو اولین مفسرین ہیں، امام طبری رحمہ اللہ المتوفی 310 ہجری، انہوں نے بھی یہ ورڈ استعمال کیا ہے، لہٰذا موت کے فرشتے کو اسرائیل کہنا بھی جائز ہے ہمارے سلف کے ہاں، کیونکہ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں اسرائیل نہیں ملک الموت ہی کہنا چاہیے، اسرائیل کا لفظ بھی ثابت ہے۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں پاکیزہ روح اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چل۔ وہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ، بالکل غیر محسوس طریقے سے اس کی روح نکال لی جاتی۔ اور جب ملک الموت اس کی روح نکالتے ہیں تو باقی فرشتے اسے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے، بلکہ اسے فوراً اس کے کفن اور اس خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں جو جنت سے لائی ہوتی ہے۔ پھر اس کی روح کو لے کر بلند ہوتے ہیں، اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے وہ گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی خوشبو ہے، تو وہ اس کے دنیا کے ناموں میں سے بہترین نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، حتیٰ کہ وہ اسے آسمان دنیا تک لے پہنچتے ہیں اور اس کے لیے دروازے کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، تو جنت کے جو آسمانوں کے دروازے ہیں اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اگلے آسمان تک اسے پروٹوکول دیتے ہوئے اس روح کے ساتھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو، جو سورۃ المطففین میں آیا ہے۔ علیین اور سجین یہ 2 مقامات ہیں۔ ایمان والوں کی روحیں جو ہیں علیین میں ان کا نامہ اعمال لکھا جاتا ہے، اور جو منافقین ہیں مجرم ہیں سجین میں لکھا جاتا ہے۔ سورۃ المطففین سورت نمبر 83 ہے، پارہ نمبر 30 کے اندر۔ اور اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے انہیں اسی دنیا سے پیدا کیا اور اسی میں انہیں لوٹاؤں گا، اور پھر دوبارہ اسی سے نکالوں گا۔ پھر اس کی روح اس کے جسم کی طرف لوٹا دی جاتی ہے، لیکن یہ لوٹنا دنیا کا سا لوٹنا نہیں ہوگا، یعنی وہ لوٹنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ مردہ قبر میں کوئی بیٹھ جائے گا ہمیں نظر آئے گا۔ یہ سب کچھ برزخی معاملات ہوں گے جو میں نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیے تھے سورہ فاطر کی آیت نمبر 42 کے تحت، کہ نیند کی حالت میں بھی انسان کی روح قبض ہوتی ہے، لیکن اس کو چٹکی کاٹے تو وہ جاگ اٹھتا ہے، روح کا تعلق بھی رہتا ہے اس حالت میں، بالکل اس طریقے سے ایک ڈیفرنٹ لائف ہے برزخی۔
پھر 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں یعنی اس کی قبر میں، اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں. اب یہ وہ 4 سوال یہاں پر آ رہے ہیں اس ڈیٹیل حدیث میں. پہلا سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ من رب؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال پوچھتے ہیں تیرا دین کیا؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا؟ تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے. پھر پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی جو تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون ہے؟ اب یہاں پر وہ ڈیٹیل ہے. الذی بعث فیکم، وہ شخص جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا وہ کون تھا؟ تو یہ جو کہتے ہیں نا قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں، تو کہ کسی حدیث میں بھی اس میں ڈیٹیل آ گئی کہ اس سے پوچھا جاتا ہے جو شخص تم میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا وہ کون تھا؟ تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مسئلہ حاضر و ناظر میرا ریکارڈ ہے، مسئلہ نمبر 7، جس میں میں نے یہ تمام شبہات کلیئر کیے. یہ 3 سوالوں کے بعد اچھا جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے 3120، اس میں الفاظ ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ اس میں تو ہے نا کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے، اس میں من نبیو کا الفاظ ہے. جامعہ ترمذی 3120. اچھا اللہ کا شکر ہے کہ یہ نہیں پوچھتے تیرا فرقہ کون سا ہے، تو کس امام کی تقلید کرتا تھا، کیڑی مسیتی تو نماز پڑھتا سا ہے. دیکھ لے کوئی چیز نہیں. تیرا رب کون ہے، تیرا دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو دنیا میں بھی ہم یہ کہتے ہیں اللہ رسول قرآن، یہی بات. تو قبر کے اندر جا کر بھی یہی سوال ہوتا ہے. اب وہ جب 3 سوالوں کے جواب دیتا ہے تو فرشتے 4تھا سوال اس سے پوچھتے ہیں، جو میں نے قبر کا 4تھا سوال، مسئلہ نمبر 78، تمہیں کیسے پتا چلا، ان 3 سوالوں کے جواب تمہیں کیسے آئے؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، میں اس کتاب پر ایمان لایا اور میں نے اس کے حق ہونے کی. اللہ کی کتاب پڑھی ہوگی تو تصدیق کرے گا نا. اگر سنا کے سنی ہوگا تو کیا تصدیق کرے گا؟ ہاں پڑھا کے سنی ہوگا تو تصدیق. پھر آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو. قبر کے اندر ہی جنت کی طرف دروازہ کھول دو. یعنی آپ سمجھ لیں جس طرح یہ اب ٹچ سکرین موبائل رکھ کے اور جناب لیپ ٹاپ رکھ کے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو ایک دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں. تو جنت کا فزیکلی دروازہ کھول دیا جائے گا، اس کو جنت کی ہوائیں بھی، خوشبو بھی آئے گی اور انتظار وہ کرے گا. وہاں اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہوگی اور حد نظر تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا. خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس قبر میں آئے گا اور کہے گا اس چیز سے خوش ہو جا جو چیز تجھے خوش کر دے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا. وہ شخص پوچھے گا کہ اے شخص تو کون ہے، تیرا چہرہ بھلائی لانے والا چہرہ ہے. وہ جواب دے گا میں تیرا عمل صالح ہوں، یعنی نیک اعمال ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس کی قبر میں آ جائے. تو پھر وہ شخص کہے گا اے اللہ، اے میرے رب، جلدی کر، فوراً قیامت قائم فرما دے حتیٰ کہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف چلا جاؤں. یعنی مومن کہے گا اللہ جلدی جلدی قیامت آئے، مجھے تو اینڈ رزلٹ نظر آ رہا ہے، مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، فوراً قیامت آ جائے. ابھی سائملٹینیس کنٹراسٹ آنے والا ہے. جب کافر اور مجرم شخص دنیا سے جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ چہروں والے فرشتے بالوں سے بنا ہوا ایک کمبل لے کر آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور حد نظر فاصلے تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت، موت کا فرشتہ آتا ہے حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے خبیث روح، اللہ کی ناراضگی کی طرف چل. وہ روح اس کے جسم میں پھیل جاتی ہے تو وہ ملک الموت اس طرح اسے کھینچتا ہے جیسے لوہے کی سلاخ کو گیلے اون میں سے کھینچا جاتا ہے. کر کے گرم سلاخ جو ہے وہ اونی کپڑے کے اندر، گیلے کے اندر ڈال کے یوں کھینچی جائے نا، اس طرح اس کے پورے جسم سے اس کی روح. پھر ملک الموت سے باقی فرشتے اس کی روح کو لے کر پلک جھپکنے کے برابر بھی وہاں نہیں رہنے دیتے حتیٰ کہ وہ اسے بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے زمین کے مردار سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو نکلتی. وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتوں کی جماعتیں کہتی ہیں کیسی خبیث روح ہے. وہ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے اور وہ اس کی دنیا کا انتہائی کبھی نام لے کر بتاتے ہیں حتیٰ کہ اسے آسمانی دنیا تک لے جایا جاتا ہے. اس کے لیے دروازے کھولنے کے لیے درخواست کی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں جاتے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاعراف کی آیت پڑھی کہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سراغ سے گزر جائے. یہ سورۃ الاعراف کی آیت آپ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی کتاب کو سب سے نچلی زمین میں سجین میں لکھ دو. پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ پٹ کھا جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورہ الحج کی، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا تو اب پرندے اسے اچک کر لے جائیں یا کسی دور جگہ پر پھینک دیں.
پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور دو فرشتے اس کے پاس آ کر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون؟ اب اس سے بھی سوال ہو. وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس ہائے افسوس، میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا. پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا. پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ جو شخص تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون تھے؟ تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا. پھر آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو. اور بخاری میں الفاظ ہیں 1374. اس کے جواب میں فرشتے پھر اس سے چوتھا سوال کیا کرتے ہیں؟ لا دریتا ولا تلیتا، اور تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یا جو لوگ سمجھے ہوئے لوگ تھے، کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والے لوگ تھے، ان کے ساتھ تو کیوں نہیں چلا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جہنمی بچھونا بچھا دو، جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، وہاں سے گرمی اور گرم ہوا اس کی قبر میں آتی رہے گی. اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی، اور ایک قبیح چہرے والا شخص قبیح لباس میں انتہائی بدبودار حالت میں اس کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا تمہیں ایسی چیزوں کی بشارت ہو جو تمہیں غمزدہ کر دیں، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا. وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے تو خیر کی توقع نظر نہیں آتی. وہ جواب دے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں جو تو دنیا میں. بات عمل کے ساتھ ہی ہے، صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، عمل. پھر وہ کہتا ہے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا، اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا. مومن کیا کہتا ہے؟ قیامت قائم کر رہے اللہ. اب یہ وہ حدیث ہے وہ جس اس آیت کو حل کرتی ہے جو پچھلی دفعہ ایک بھائی نے سوال بھی کیا تھا. سورہ یاسین کی آیت نمبر ہے 52. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یعنی جب قبروں سے نکالا جائے گا مجرموں کو، وہ کہیں گے ہائے افسوس ہمیں کس نے ہماری قبروں سے باہر نکالا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی ہے وہ جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچا کہا تھا. تو کہتے ہیں جی منکرین عذاب قبر کہتے ہیں جی وہ انسان کو کہتے ہیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھا لیا تو اس پہ عذاب تو نہیں ہوتا؟ عذاب تو ہو رہا ہے. آپ دیکھیں اس کو حدیث میں کیا کہہ رہا ہے اللہ قیامت قائم نہ کرنا، یعنی یہ عذاب تو آیا، قیامت آئی تو پھر بڑا عذاب بھی مجھ پر آئے گا. تو اسی لیے وہ اس حیرت زدہ ہوگا قیامت والے دن کہ اب میرے اوپر اگلی مصیبت آ گئی، عذاب کی چوتھی اور فائنل قسط بھی میرے پر آنے والی. تعالی اللہم اجرنا من النار. 11ویں حدیث سنن نسائی میں 1834، مشکات میں 1629. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤمن شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشم لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں راضی ہونے والی پسندیدہ روح نکل، اللہ کی راحت اور رزق کی طرف چل، رب تجھ پر ناراض نہیں. تو وہ بہترین کستوری کی خوشبو کی طرح نکلتی ہے حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے سے اسے لے کر اس طرح کرتے کرتے آسمان کے دروازوں تک پہنچ جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں زمین سے یہ کیسی پاکیزہ خوشبو تمہارے پاس آئی ہے. وہ اسے مومنوں کی روح کے پاس لے جاتے ہیں، یعنی نیک آدمی کی روح کو، جو پہلے مومن مر چکے ہیں ان کی روحوں کے پاس. تو انہیں اس کے آنے پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، یعنی مومن انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں، جیسا کہ تم میں سے کسی کو اپنے بچھڑے ہوئے شخص کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے. تو وہ آلریڈی جو مردہ روحیں وہاں پر پہنچی ہوتی ہیں، جو مر چکے شخص جو ہوتے ہیں ان کی روحیں، وہ نئی آنے والی روح سے پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے. پھر وہ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ ابھی ابھی دنیا کے غم میں مبتلا ہو کر یہاں پر آیا ہے. تو مرنے والا شخص کہتا ہے کہ تم جس شخص کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو وہ تو فوت ہو چکا ہے، کیا تمہارے پاس نہیں آیا؟ وہ کہتے ہیں اسے تو اس کے ٹھکانے ہاویہ یعنی جہنم میں پہنچا دیا گیا ہے. اور جب کافر شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو عذاب کے فرشتے بالوں کا لباس لے کر اس کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ناراض ہونے والی ناپسندیدہ روح نکل، اللہ کے عذاب کی طرف چل. وہ مردار کی انتہائی بدبو کی صورت میں نکلتی ہے حتیٰ کہ وہ اسے زمین کے دروازے کے پاس لے آتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ کتنی بدبودار ہے، حتیٰ کہ اسے کافروں کی روح کے پاس ملا دیا جاتا. اب دیکھیں کہ وہ مومن پوچھ رہے ہوتے ہیں، اب میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، برا نہیں منانا. وہ مومن کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا کیا حال ہے، فلاں بزرگ، فلاں مولوی صاحب، فلاں حضرت صاحب کدھر ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ تو جناب کروں گا مار بیٹھے تو آڈے کو نہیں پہنچے. اور پھر فرشتے سے جناب اتنے نہیں آئے جو دوزخ کی تھے، دیکھ لیں. یعنی وہ اسی لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ تو چل ہم تک پہنچ گیا، فلاں بھی ایک دنیا میں بڑا کوئی مشہور نیک آدمی تھا، وہ کدھر گیا؟ تبھی تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا اس کو کہ اس کو بھی یہاں پہ آنا چاہیے. تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی وہ یہاں پر نہیں، وہ کہیں اور. 12ویں حدیث جامعہ ترمذی میں 1071 نمبر اور مشکات میں 130 نمبر ہے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو دفن کیا جاتا ہے
دو سیاہ فام نیلی آنکھوں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ سیاہ فام نیلی آنکھوں والے خطرناک شکل کے فرشتے منکر اور نکیر۔ پس وہ کہتے ہیں تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں ہمیں پتا تھا تم یہی جواب دو گے۔ پھر اس کی قبر کو لمبائی اور چوڑائی میں 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ 70 کہتے ہیں کثرت، حد نظر تک کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے سو جا۔ وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ انہیں بتاؤں کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تو دلہن کی طرح سو جا جسے اس کے گھر کا عزیز ترین فرد ہی آ کر بیدار کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی خوابگاہ سے قیامت والے دن بیدار کرے، یعنی اسے لٹا دیا جائے گا، پھر اس پہ وہ کیفیت وہ جنت والی تاری رہے گی، پھر الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ سے زندہ کرے گا۔ اور اگر وہ منافق ہوا تو وہ کہے گا میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا تو میں بھی ویسے ہی کہا کرتا تھا، یعنی مجھے نہیں پتا، اللہ کی وہ گواہی نہیں دے سکے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار نہیں کر سکتا، میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ فرشتے کہیں گے ہمیں پتا تھا تم یہی کہو گے، پس زمین سے کہا جاتا ہے اس پر تنگ ہو جا، وہ اس پر تنگ ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی ہڈیاں اور پسلیاں ایک طرف کی دوسری طرف آ جاتی ہیں، یوں بولے اعوذ باللہ تعالی، اور اسے مسلسل عذاب ہوتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ اسے خوابگاہ سے دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی قیامت تک اس پر وہ اس حالت میں عذاب رہے گا، ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ جیسے سویا ہوا شخص ایک ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، پاس کھڑا شخص نہیں محسوس۔ اور سنن دارمی میں ایک حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، مشکات میں 134 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 99 اژدہے اس پر، 99 جو ہے خطرناک ڈینجرس قسم کے سانپ اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اسے ڈستے رہتے، اور وہ اتنے خطرناک اژدہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی دنیا پر اپنی پھنکار پھینک دے تو دنیا کی زمین کا بھی سبزہ نہ ہوگا، ایسا زہر ہے ان کے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یہ بھائیوں عذاب قبر کیمرے سے نہیں دیکھا جا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا۔ 13ویں حدیث جامع ترمذی میں 2308، سنن ابن ماجہ میں 4267، مشکات میں 132۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جایا کرتی۔ ساتھیوں نے پوچھا حضرت جب دوزخ کا ذکر کرتے ہیں اس وقت تو آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، لیکن قبرستان آ کر آپ پر ایسی حالت کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ تو سیدنا عثمان نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس میں بچ گیا اگلی منزلیں اس کے لیے آسان ہوتی چلی جائیں گی، اور جسے یہاں پر مشکل درپیش ہوئی اس کی اگلی منزلیں اس سے بھی مشکل در مشکل ہوتی چلی جائیں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ سخت اور برا منظر کبھی نہیں دیکھا۔ شریعت کا ایسے کیا لینا دینا میرے بھائی، یہ تو بابوں کی کہانی ہے۔ ہم اس پہ ہی کہیں گے، پہلے تو وہی عرض کریں گے کہ مرنے سے پہلے اے کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں۔ اور یہ تو ایک لائٹر موڈ میں نے بات کی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں ان میں سے 9th وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ان السمع والبصر والفؤاد اولئک، انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ آ سکے۔ بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل یا دماغ، کوئی بھی چیز، اس کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا کہ ان 3 انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک، تو مجھے بتائیے کیا ریویلڈ نالج میں جو کتاب و سنت کا علم ہے یا ایکوائرڈ نالج میں کہیں یہ بات ملتی ہے؟ یہ والی کہانی کے روحیں واپس آ جاتی ہیں۔ یہ تو ہندوؤں سے مستعار لیا گیا عقیدہ ہے، ان کے ہاں یہ آتما کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جو بری آتما ہے وہ بھٹکتی رہتی ہے اور اچھی آتما جو ہے وہ پیس کے اندر چلی جاتی ہے۔ وہ تو جناب وہ تو یہ کہتے ہیں زلزلہ بھی آتا ہے، گائے نے ایک سینگ کے اوپر اٹھایا ہوا ہے کیا نام ہے زمین کو، اور جب تھک جاتی دوسرے پہ، تو یہ ساری توہمات ہیں۔ کالی بلی راستہ کاٹ دے نحوست ہے، توہمات ہیں۔ جوتی پہ جوتی چڑھ جائے سفر لکھا ہوا ہے، توہمات میں سے ہے۔ کوا گھر کی منڈیر پہ بولے تو کوئی مہمان آنے کا پیش خیم ہے، سب توہمات ہیں۔ رات کے وقت جھاڑو نہیں دے سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، اتنی
تہمت پرستی جو ہے وہ چل رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، چونکہ ہم لوگ ہندوؤں کے ساتھ رہے، لہذا یہ ساری باتیں وہیں سے آئی ہیں کہ روحیں واپس آ جاتی ہیں۔ کوئی روح نے ادھر آ کے کیا کرنا ہے، وہ تو سورۃ المطففین میں ہے کہ وہ علیین اور نیک روح علیین میں، بری جو ہے دین کے اندر ہے، ان کا اب اس دنیا کے ساتھ کیا لینا تھا۔ ہر بندے کی ایک یونیک روح ہے، انڈیپینڈنٹ روح ہے، اس کا دوسرے کی روح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو دوسرے کے جسم میں جانے کی بات ہی نہیں ہے، بھٹکنے کی بات ہی نہیں۔ بیسیکلی شیاطین ہیں جو اب کیونکہ شیطان جو جنات کے اندر شیطان موجود ہیں ان کو تو ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے، تو وہ مختلف قسم کی شکلیں دھار کے پبلکلی آ جاتے ہیں سامنے، تو لوگ سمجھتے ہیں یہ اسی بندے کی روح آ گئی ہے واپس۔ اس طریقے سے نہیں، یہ بالکل جھوٹی باتیں، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی جمعراتیں جو بیچتے ہیں وہ روٹی روزی ان کی لیندے، آپ جمعراتوں کی وجہ سے ہی تو یہ عقیدہ انہوں نے گھڑا ہوا ہے۔ ویسے ان کو بھی آپ جا کے ایک سائڈ پہ کر کے پوچھیں نا کہیں لکھا ہے تو کہیں گے ہے کوئی نہیں ہے، لیکن اصالے ثواب کے لیے ہمیں جمعرات دے تو ٹھیک ہے، میت کی طرف سے صدقہ ہو سکتا ہے، میرا تو کے اوپر لیکچر ریکارڈڈ ہے، صدقہ اور خیرات کا ثواب اسے مسلم حدیث ہے کہ میت کو 3 اعمال کا ثواب پہنچتا ہے۔ نمبر 1 علم کی بات زندگی میں کی، اس کے مرنے کے بعد بھی جیسے امام بخاری، دوسرا صدقہ جاریہ کا کام کیا، اس کے بعد بھی جاری رہا، اسے ثواب ملنے کو اولاد جو، اور اسی کو سپورٹیو نسائی میں بخاری مسلم میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود، جو سعد ابن عبادہ سفر میں تھے تو ان کی ماں پیچھے سے فوت ہو گئی، ان کا یا رسول اللہ میرا ارادہ ہے کہ صدقہ کروں، اسے ثواب ملے، کنواں کھدوا دیا اور اس کا نام ہی پڑ گیا یہ ام سعد کا، تو وہ صدقہ اور خیرات کریں، مولویوں کی روٹی روزی لگا کے رکھیں، لیکن باقی ان سے زیادہ حقدار آپ کے غریب رشتہ دار ہیں، ہمسائے ہیں۔ مولوی تو کریں آلموسٹ روزانہ ہی چھوٹا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں، لوگ بکرے دے کے جاتے ہیں، غریب رشتہ داروں کو کوئی جو ہے ایک چھٹانگ چھوٹا گوشت لے کے دیں، یہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں، آپ ان سے دین حاصل کیا تھا، کھا رہے ہیں۔ یہ لادہ بات ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے جو اپنے مال میں سے دیے ہوا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لوگوں کا دیا ہوا اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے، بالکل 180 ڈگری ہے، لیکن قرآن پڑھا ہو تو پھر پتہ ہونا ہے۔ بھالے اس کا جواز موجود ہے، غریبوں کو چاہے وہ علماء کرام ہو، ائمہ مساجد ہوں، آپ کھلا سکتے ہیں، لیکن یہ جو عقیدہ وابستہ کیا ہوا نا بالکل جھوٹا عقیدہ۔ قرآن تو بالکل اپنے مقدمے میں واضح ہے، سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا، آپ سورہ یاسین 22ویں پارے سے شروع ہو کے 23ویں میں ختم ہوتی ہے، تو آپ پہلے ہی صفحہ جو ہے نا 23ویں صفحے کا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر ہے 31، الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر دی ہیں، وہ اب کبھی بھی واپس دو، وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور ان سب کے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور جمع کر کے حاضر کیا جائے گا، یعنی قیامت سے پہلے وہ دنیا میں نہیں آئے۔ اور جناب جو سورۃ الواقعہ کی رکت انگیز آیات ہیں نا، سورۃ الواقعہ پارہ نمبر 27 میں بالکل اینڈ پہ جا کے سیکنڈ لاسٹ سورت آتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ٹروتھ کو ریویل کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، تو کیوں نہیں ہوتا کہ جب روح جو ہے وہ گلے میں جا کے اٹک جاتی ہے، یعنی کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، نزع کا وقت، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت وہاں پہ موجود یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے کہ ایک بندے کی روح نکل رہی ہے، تو روح واپس کیوں نہیں لا سکتے، وہ آگے ذکر آئے گا۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ الیہ منکم ولکن لا تبصرون، اور ہم مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تم، اللہ اپنی شان کے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ ہماری رگے جان سے بھی، فلولا ان کنتم غیر مدین، تو تم کیوں نہیں جو ہے وہ بدلے دکھ کے دین کے معاملے میں کوئی اسکیپ روٹ کیوں نہیں اختیار کر لیں، کہاں بھاگ کے جا سکتے، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو لوٹا لو نا اس کی روح اگر تم مرے ہوئے کو واپس لے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی اس کا کانٹیکسٹ یہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اس کائنات کا کریٹر میں ہوں، زندگی موت کا مالک میں ہوں، اگر تم سمجھتے ہو یہ تمہارے اختیار میں ہے تو جو مر رہا ہوتا ہے اس وقت تم بھی کرسی کے ساتھ پاس ہی کھڑے ہوتے ہو، تو اس کی روح کیوں نہیں لوٹا لیتے؟ یہ بھی اس کے ثبوت میں ہے کہ جو بندہ مر گیا وہ اب دنیا نہیں ہے، یہ بالکل اجماعی عقیدہ ہے، اس کے خلاف کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ کفر ہے۔ البتہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اشارتاً روح کا لوٹنا اس حوالے سے کہ وہ قبر کے اندر، جیسا کہ برزخی معاملہ ہے، ہمیں نہیں کہ جب مردے کو دفنا کے جاتے ہیں تو جانے والوں کے قدموں کی آہٹ بھی، تاکہ اس کی حسرت میں اضافہ ہو، اگر بدکار ہے اور نیکوکار ہے تو وہ کہ میں اپنے ساتھ لے۔ تو بخاری میں آتا ہے میت اپنی چارپائی پہ کلام کرتی ہے دفنانے سے پہلے، جن و انس کے سوا ساری مخلوقات سن، کیونکہ وہ مکلف ہے نا، شریعت کے مکلف ہیں، اور اگر یہ سن لیں تو بے ہوش ہو، وہ کہتی ہے مجھے کدھر لے کے جا، اور نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی، بڑا خطرناک، من عذاب القبر فتنہ۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 ہے نا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تعالی اہل ایمان کو دنیا کی زندگی میں بھی اس قول پر ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت کی۔ تو نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون سا قول ہے، تو آپ نے فرمایا لا الہ الا محمد، اور آپ فرمایا یہ دنیا اور آخرت میں، اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس سے قبر میں سوال کیے من ربک، تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اور پھر نبی الاسلام نے یہ آیت پڑھ کے کہا کہ یہ قرآن میں بھی اس بات کا ثبوت کہ اللہ تعالیٰ اسے ثابت ہے قبر، تو قبر کے اندر جو اس سے سوال کیے وہ جو روح کا لوٹنا ہے وہ برزخی ہے، وہ دنیا میں نہیں آ رہی ہوتی، نہ اس کو کوئی کیمرہ لگا کے آبزرو کر سکتا، یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا، کوئی آبزرو بھی نہیں کر سکتا، فرشتوں کو آبزرو نہیں کر سکتا، کیمرے یا یہ فزیکل ورلڈ کی چیزیں فزیکل انسٹرومنٹ سے آبزرو ہو سکتی ہیں، جو عالم برزخ کی چیزیں ہیں وہ آبزرو نہیں ہو سکتی۔ پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ قبر میں میرے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو کیا کہا؟ وہ کہتا ہے حضور دکھائے جاتے ہیں نا، ابو داؤد میں الفاظ ہے الذی بعث فیکم، ہم اس مرد کی بات کر رہے ہیں جو تم میں مبعوث ہو، تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول، وہ تو محمد تھے اللہ کے رسول، وہ تھرڈ پرسن کے سیغے میں خطاب کر رہا ہوتا، ورنہ تو وہ کہتا سیکنڈ پرسن میں کہتا ھذا محمد رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول محمد ہے، کہتا وہ تو محمد رسول۔ اس میں میرا کلپ بھی ہے نا، قبر میں 3 نہیں 4 سوال ہوں گے۔ ترمذی میں تو حدیث ہے من ربک ما دینک